अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज अब्दुल नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 20 सूरतुल कसस की आयत नंबर 19 ता 26 तक की तिलावत जमा तफसीर रोशन नज़ील पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے بلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ ان میں کی ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی فرعونی پر تو اسرائیلی غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کر فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل سے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے، جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر قریب کی راہ سے فرعون کے شہر سے یہ بات خیر خواہی اور مسلط اندیشی سے کہتا ہوں، یعنی قوم فرعون سے مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حدود قلمرو سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راہ میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، یعنی کنویں پر جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ یہ کنواں شہر کے کنارے تھا۔
یعنی مردوں سے علیحدہ اس انتظار میں کہ لوگ فارغ ہوں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو قوی اور زور آور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ یعنی اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کیونکہ نہ ہم مردوں کے انبوا میں جا سکتے ہیں، نہ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ رہتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں۔ ضعیف ہیں، خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رکت آئی اور رحم آیا، اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر ڈھکا ہوا تھا جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے۔ پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس درمیان میں ایک لقمہ نہ کھایا تھا۔ شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں اپنے رب سے غذا طلب کی، اور باوجود یہ کہ بارگاہ الہی میں نہایت قرب و منزلت رکھتے ہیں، اس عجز و انکسار کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا، اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس روز بہت جلد اپنے مکان واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، یہ بڑی صاحبزادی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرف تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور نہ کیا اور اعوذ باللہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب کھانے میں کیوں عذر ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خوانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور تمام واقعات احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر کبتی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے درپے جان ہونے تک کے سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ یعنی فرعون اور فرعونیوں سے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں، مسائل اسے ثابت ہوا کہ ایک شخص کی خبر پر عمل کرنا جائز ہے، خواہ وہ غلام ہو یا عورت ہو، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اجنبیہ کے ساتھ ورع و احتیاط کے ساتھ چلنا جائز ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے بھیجی گئی تھی، بڑی یا چھوٹی، کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیا علم؟ انہوں نے عرض کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماری کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آپ تمام مسجد ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس اور میرے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں اور صدقہ جاری سمجھتے ہوئے اسے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قیامت مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔